کہ سوشل میڈیا والے بڑے پریشر دے دیتے ہیں، تو اسی لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سم ہاؤ دی ادر آتا اسی طرح سے ہے. وہ والا پریشر بھی ایک ریالٹی. دیکھیں یہ پریشر اور اس پریشر ٹوٹلی الگ چیزیں ہیں. اگر فرض کریں کہ اس وقت یوتھ یا میجورٹی آف پاکستانیز یوتھ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے اور وہ اپنی رائے دیتی ہے، تو اس کو تو آپ اس پریشر سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا یا کسی کے اغوا کر لیا. وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر میجورٹی آف پاکستانیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، فار ایگزامپل ابھی یہ 4 ججز کی جو ایڈ ہاک ججز کی بات آ رہی ہے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت اعتراض ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کروا رہا ہے اور اس وجہ سے کروا رہا ہے کہ جی پریشر ڈالنے کے لیے، وہ تو ایک غلط چیز ہے. اگر میجورٹی آف پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، وہ اپنی رائے دیں گے. اگر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں سوشل میڈیا کے پریشر پہ؟ انہوں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے فیصلے کریں. ججز نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. ان کو اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے کرنے چاہیے. رائٹ. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے بین کے اوپر جو اس ٹائم پر ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں. کلیئرٹی ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن ان کیس اگر آپ کو یہ جو مشکل ہے یہ برداشت کرنی پڑ جاتی ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے اس کے لیے؟ فرسٹ آف آل تو آپ نے نون لیگ اور باقی پارٹیوں کے کولیشن کی بات کی. پہلے تو نون لیگ کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کولیشن پارٹنرز لے لیں، ان کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ہماری بدترین مخالف ہوں، جے یو آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یہ اے این پی ہو گئی، ساری پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو اول تو یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. ادھر جائے گا سپریم کورٹ میں تو انشاءاللہ یہ اگر انہوں نے اپنے یہ کرائے کہ جج نہ بھرتی کر لیے، کوئی ریٹائر اور کوئی ایڈ ہاک، وہ الگ بات ہے کہ ان سے کوئی فیصلے کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور اگر کرتے بھی ہیں، بہت سی پارٹیز پہ اے این پی بین کی گئی، یہ پہلے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، جماعت اسلامی بین کی گئی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کو آپ پالیٹکس سے ختم کر سکتے ہیں، یہ تو آپ اس طریقے سے نہیں ختم کر سکتے. مطلب لوگ اگر چاہتے ہیں کہ جی میں ایک کسی اور نام سے آ جاتے ہیں، کسی اور نام سے آ جاتے ہیں. جب تک ایک پارٹی پولیٹیکلی ختم نہیں ہوتی، اس کو آپ ایڈمنسٹریشن سے یا آپ کو قانون سازی سے اس کو کبھی نہیں ختم کر سکتے اور بڑھے گی. آپ ڈفرینس آف اوپینین کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سائڈ پہ بہت سارے آپ کے دوست، آپ کے ممبران، وہ ممبران جو تھوڑے ابھی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں یا کسی زمانے میں تھے، وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی یونانیمٹی نہیں ہے، کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی سنگل تھاٹ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. اور خان صاحب کو باہر لانے کے لیے کوئی لیڈرشپ کچھ کر بھی نہیں رہی ہے. عاطف خان صاحب دیکھیں اس میں 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کہ آپس کا اختلاف ہوتا ہے، مطلب میرا پارٹی ممبر سے کسی اور سے اختلاف ہوگا، اس کا مجھ سے ہوگا. لیکن جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اختلاف ہے، فارورڈ بلاک بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان پہ سارے متفق ہیں، تحریک انصاف پہ سارے متفق ہیں. ہمارے اگر آپس میں کوئی تھوڑے بہت ایشوز ہوتے بھی ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف میں بہت سے اس پہ نہیں، لیکن یہ اختلافات اس لیول کے اختلافات ہیں نہیں. یہ اختلافات تو امڑ کے سب کے سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری یہ کمزوری ہے اور یہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں مجھے بھی بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن اس کو میڈیا پہ لانا، پبلک میں بولنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لوگ نادانی میں یا جذبات میں آ کے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس پارٹی کے فورمز اویلیبل ہیں، وہ آپ ان سے ان پہ آپ ریز کریں. اگر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دوسرے کی مان لیں. رائٹ. اچھا عاطف خان صاحب، کہیں کسی طریقے سے کوئی ریچ آؤٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے دوبارہ ڈسکشن کرنے کے لیے یا اس سے پہلے؟ کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب آپ لوگوں کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوں گے اگر عدم استحکام کی بات آئی تو، because you will be the single largest party in the parliament number wise. کوئی رابطے، کوئی روابط، بیک ڈور ڈپلومیسی؟ کچھ نہیں ہوا ابھی تک. ٹی وی میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کبھی کوئی آ کے کہ ہاں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، بڑا ڈیموکریٹک بننے کے لیے، لیکن ایسی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں واقعی یہ لوگ سیریس ہیں کسی نیگوسیشن میں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نیگوسیشن کا، تو یہ کیا نیگوسیشن کریں گے؟ لیکن پیپلز پارٹی سے آپ نے رابطہ کیا، خود رابطہ کیا؟ ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے
ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ عدم اعتماد ہم نے لانا ہے یا نہیں لینا، یا ان کے ساتھ لانا ہے یا نہیں لانا. نہیں، ان کے ساتھ نہیں لانا تو پھر کس کے ساتھ لانا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ تو آپشن کیا ہے؟ آپشن فی الحال تو ہمارے پاس پہلی ہماری پرائرٹی جو ہے کہ ہم اپنی ریزرو سیٹس کو ہم کنفرم کر لیں، جو کہ میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی نہیں کرے گی. یہ کنٹیمپٹ کو نوٹسز ہوں گے، یہ اس کو بھی رجسٹ کریں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی حد تک ہو یا جو ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے. یہ حد الوسع کوشش کریں گے یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹیں جو عدالت آپ کو دے چکی ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گی، حکومت رجسٹ کرے گی؟ حکومت رجسٹ کرے گی. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. پہلے تو یہ جائیں گے ریویو میں یا جو بھی کریں، وہ تو لیگل ایک آپشن ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے لیکن آپ لوگوں نے تو اپنی لسٹ دے دی نا، وہ تو جمع کرا دی. میں نے سنا ہے کہ 90% کے قریب لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کاغذات دے دی ہے. ہم نے تو اپنی دے دی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں جو انٹینشن ہے اس وقت یہ فل فلیج کنفرنٹیشن میں جائیں گے جوڈیشری کے ساتھ، اور اس ڈیسیجن کو یہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. دین واٹ نیکسٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی پھر؟ عدالتیں ہیں. ہم اپنا اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہمارا حق بنتا ہے، مظاہرے ہیں. اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات میں بڑے عرصے سے سن رہی ہوں ویسے عاطف خان صاحب. اب یہ بات پرانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے تھا موسم بڑا خراب ہے، اس کے بعد تھا روزے ہیں، پھر اس کے بعد موسم دوبارہ خراب ہو گیا، اب بارشیں آ گئی ہیں. ابھی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی اب مذمت نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے. کون سی مزاحمت؟ دیکھیں کس قسم کی مزاحمت؟ دیکھیں ایک تو عمران خان کی طرف سے ہمیں اس طرح کی فل فلیج جو کہ آپ بالکل نکل آتے ہیں اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا، میں نے اپنا مقصد حاصل کر کے واپس جانا ہے، اس سٹیج تک ابھی خان صاحب نے کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہیں دی. دوسرے نمبر پہ پنجاب میں جو حالات ہیں، 1.5 سال میں آپ نے کوئی دیکھا کہ کوئی جلسہ پی ٹی آئی کو کرنے دیا گیا ہو یا کوئی مظاہرہ کرنے دیا گیا ہو؟ دیکھیں لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایک طرف کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن پیٹرول نہ مہنگا ہو، اگلے دن پیٹرول نہیں مہنگا ہوتا تو گیس مہنگی ہو جاتی ہے، گیس مہنگی نہیں ہوتی تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے اندر تو حکومت کی ناکامی ہے نا، اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ویسی اتنی فرسٹریشن ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ جیسی ہماری اپنے کچھ پلانز ہیں موبلائزیشن کے، اور پنجاب میں میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں تو بالکل ہی کسی کو نکلنے نہیں دے رہے. وہ تو جہاں پہ ہم جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، جلسہ اناؤنس اسلام آباد میں کیا. لاسٹ ٹائم این او سی کینسل ریکال ہو گیا تھا، کینسل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ نہیں اب ہم نہیں کریں گے. جی اب کی بار اگر آپ کوئی جلسہ کرتے اور این او سی واپس لے لیتے تو پھر کیا؟ ہم اس کے باوجود بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے اس دن یعنی ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ بالکل ہم جائیں گے. دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے پچھلے دنوں کہ اس دفعہ اگر ہم اناؤنسمنٹ کریں گے اور یہ لاسٹ منٹ پہ خان صاحب کی طرف سے گو ہیڈ آ گیا اس بات پہ؟ بالکل ان سے ہم بات کریں گے اگر وہ ایگری کرتے ہیں تب بھی. کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ایجیٹیشن نہیں کرنی اور آپ لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجیٹیشن کریں لیکن این او سی لے کے کریں، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں. لیکن اگر ہمیں دیکھیں ہم پبلسائز کرتے ہیں، ورکرز کا ہمارے اوپر پریشر آتا ہے کہ جی آپ نے کیوں کینسل کیا، نہ دے ہمیں حکومت اجازت، ہم نے آنا ہے. جتنا پریشر ہم لوگوں کے اوپر اس دن پڑا ورکرز کی طرف سے، اس کے لیے تو ہم دوسری دفعہ تیار نہیں ہیں. ہم این او سی لیں گے انشاءاللہ. اگر کینسل بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم کریں گے اپنا جلسہ، جو بھی ہمارا پلان ہوگا ہم کریں گے. رائٹ. اچھا آدم